السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا تھا قرآنسٹ کے اوپر، اور وہ یہ بولتے ہیں کہ قرآنسٹ جو ہے وہ گمراہ نہیں، وہ کافر ہے۔ تو مجھے یہ سن کے بہت دکھ ہوا کہ قرآنسٹ لوگ سے اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو کافر کہہ دینا جو ہے نا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس لیے کہ وہ مائنورٹی میں ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کسی کو کافر بول دیتے ہو تو آپ کوئی بھی، آپ کسی بھی طرح سے نا اس کی کوئی ہیلپ آپ نہیں کر رہے ہو، آپ صرف جو ہے اپنا غصہ اس کے اوپر نکال رہے ہو۔ کافر کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آپ جو قادیانی کو بھی کافر کہہ رہے ہو نا، وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ قادیانی کی تعداد کم ہے۔ اگر قادیانی کی تعداد بریلیوں جیسی ہوتی ہے نا، تو پھر میں آپ سے دیکھتا کہ آپ کتنی تکفیر کر دیتے قادیانیوں کی۔ اور کیونکہ شرک اور کفر تو بریلوی اور دیوبندی بھی کر رہے ہیں، اور آپ ہی ایکسپوز کر رہے ہو ان کو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ایکسپوز کر رہے ہو تو ان کو کافر اور مشرک کیوں نہیں کہتے؟ آپ بولتے نہیں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے۔ تو بھائی جب ان کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے تو قادیانی اور قرآنسٹ کو کیوں نہیں لگ سکتی؟ میں قادیانی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں مانتا ہوں کہ ان کی جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ بالکل کفریہ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن میرا پرابلم انجینئر محمد علی مرزا سے یہ ہے تکفیر کے ایشو میں، اور ایک حجت حدیث کے ایشو میں ہے کہ وہ جو ہے حدیث کو جو ہے سنت کا ریکارڈ مانتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ حدیث جو ہے وہ سنت کا ریٹن ریکارڈ نہیں ہے۔ حدیث جو ہے وہ سنت، وہ اسلام کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اسلام کا مکمل ہونے کے بعد جو ہے پہلی حدیث کی کتاب جو ہم تک آئی ہے، ہم تک منتقل ہوئی ہے، وہ موطا امام مالک ہے۔ تو جب 150 سال بعد جو ہے پہلی حدیث کی کتاب ہم لوگ تک پہنچ رہی ہے، اگر اس سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب لکھی بھی گئی ہوگی تو ہم تک تو نہیں پہنچی ہے۔ تو ہم تک جو کتاب پہنچی ہے وہ موطا امام مالک ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد جو ہے ہم تک منتقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر سنت کا ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ یہ بولیں گے نہیں، قرآن بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ کمپائل نہیں ہوا تھا، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ کمپائل ہوا تھا، یا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پہ کمپائل ہوا تھا۔ یہ بھی غلط بات ہے پوری طرح سے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ان علینا جمع القرآن، ٹھیک ہے، کہ تم اپنی جو ہے زبان کو ہلاؤ مت، یاد کرنے کی کوشش مت کرو، بے شک میں جو ہوں قرآن کو جمع کروں گا، اور جب میں قرأت کروں گا تو اس کے بعد پھر تم قرأت کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو جمع کرنا بھی جو ہے اللہ کی یہ ذمہ داری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم یہ جمع ہوا ہے۔ اور قرآن کی قرأت بھی جو ہے کہ جب میں واپس قرأت کرواؤں گا، قرآن کے جو ارینجمنٹ ہے، قرآن کے جو قرأت ہے، اس کو بھی آپ نے واپس سے جو ہے آپ نے پھر قرأت کرنا، مطلب قرأت بھی جو ہے فائنلائز ہوگی، اور قرآن بھی جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری رمضان تھا تو جبریل علیہ السلام نے 2 بار مجھے جو ہے قرآن کا دورہ کرایا ہے، اس سے میں یہی اندازہ لگاتا ہوں کہ میرا آخری سال ہے۔ تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ ہی جو ہے قرآن جو ہے وہ کمپائل ہو چکا تھا ایز اے بک فارم میں بھی۔ اور ایک ہی حدیث ہے جو ابوبکر صدیق والی ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ ختم ہو رہے تھے تو انہوں نے 2 گدوں کے بیچ میں جو قرآن کو جمع کیا۔ حالانکہ دوسری حدیث سے یہ بتاتی ہے کہ قرآن جو ہے 2 گدوں کے بیچ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی موجود ہے۔ لیکن فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم لوگ یہ چیز مان بھی لیتے ہیں تو اورل قرآن جو ہے وہ ریٹن قرآن کے اوپر جو ہے نا فوقیت ہمیشہ رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج کا بھی جو قرآن ہے نا، ریٹن قرآن، وہ حافظ کے پروف ریڈنگ سے ہی جو ہے وہ کمپائل ہوتا ہے، وہ کوئی دوسرے ریٹن قرآن سے کمپائل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جب قرآن جو ہے اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہو چکا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو جمع کیوں نہیں کیا؟ خلفائے راشدین نے حدیث کو جمع کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ بات بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو جب صحابہ کا دور ایک طرح سے ختم ہونے والا تھا تب جو ہے حدیث کے اوپر تھوڑا سا کام ہوا ہے، ورنہ صحابہ کے دور میں حدیث کا جو کوئی کام ہی نہیں ہے۔
تو اگر سنت اگر اتنا ہی امپورٹنٹ حدیث ہوتا تو سب سے پہلے تو صحابہ کرام جو ہے وہ خود اس چیز کا انتظام کرتے، محدثین تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ محدثین کا رول تو بعد میں آیا ہے، جب لوگ جو ہے حدیثوں کو گھڑنا سٹارٹ کیا تب لوگوں کو لگ رہا، تب کچھ لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے یہ بولا کہ نہیں، اب ہم لوگ کو جو ہے نا ہر حدیث جو ہے ایسی ہم لوگ کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا چاہیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ حدیث اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمپائل کروا جاتے، جیسے قرآن کمپائل ہوا ہے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کمپائل کروا لیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ ہی ان کے صحابہ نے کیا یہ کام جو ہے 150-200 سال بعد جو ہے محدثین نے کیا۔ تو یہ پھر ہسٹوریکل ریکارڈ ہو گیا نا، جو چیز آپ بعد میں کرتے ہو وہ چیز تو ہسٹری ہو جاتا ہے نا۔ آج جیسے آج جو ہے میرے کو مہاتما گاندھی کے بارے میں جاننا ہے تو میں ہسٹری کی کتاب پڑھوں گا نا۔ ایک تو ہسٹری کی کتاب ہوگی اور ایک ایسی کتاب بھی ہوگی جو کہ مہاتما گاندھی نے خود لکھی ہوگی، یا پھر امبیڈکر صاحب نے خود لکھی ہوگی، یا جنہوں نے خود لکھی ہوگی، اور ایک چیز ہوگی جو لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ان کے ڈیتھ کے بعد۔ تو جو لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ان کے ڈیتھ کے بعد تو وہ تو ہسٹوریکل ریکارڈ ہوگا، وہ تو سنت ہوگا نہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکارڈ کیوں نہیں کروایا، لکھوایا کیوں نہیں؟ وہ اس لیے نہیں لکھوایا ہے کیونکہ سنت جو ہے وہ عملی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ گاڑی چلاتے ہو، آج آپ کچھ بھی پریکٹیکل چیز کرتے ہو، سوئمنگ کرتے ہو، وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، تو اس کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے عمل سے ہی منتقل ہو جاتا ہے اور زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے لکھوانے سے۔ مطلب مثلاً اگر آج آپ کو گاڑی چلانا ہے تو آپ کوئی بک پڑھ کے گاڑی نہیں چلائیے گا، آپ کسی ایسے لوگوں کے پاس جائیے گا جس کو گاڑی آتا ہے، یا پھر جنہوں نے ڈرائیونگ اسکول کھول کے رکھا ہے، وہ آپ کو پریکٹیکلی سکھائیں گے اور ان کو دیکھ کے آپ سیکھیے گا۔ تو اسی طرح جو دین کے جو پریکٹیکل پہلو ہے جن کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ اسی طرح منتقل ہوئے۔ اگر مجھے آج سوئمنگ سیکھنا ہے تو میں کسی کتاب میں جا کے یہ پڑھوں گا نہیں کہ سوئمنگ کیسے کیا جاتا ہے، میں کسی ایسے بندے کے پاس جاؤں گا جس کو سوئمنگ آلریڈی آتا ہے، اس کو دیکھ کر میں سوئمنگ سیکھوں گا۔ اسی طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ عملی چیز ہے، اور عملی چیز جو ہے وہ وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ سنت کا ریٹن ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں سنت بیان ہی نہیں ہوا، تو سنت کا ہسٹوریکل ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ سنت یہ حدیث جو ہے سنت کا ریٹن ریکارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے آخری ٹائم پہ جو ہے حدیث کو لکھوانے سے منع کر دیا گیا تھا، تاکہ قرآن میں کچھ دکھنے، اور یہ حدیثیں زیادہ ہے، اگر آپ ایک دو لکھوانے والی بات بھی اگر کرو گے تو آپ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر پاؤ گے کہ جو لاسٹ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث کو وائپ آؤٹ کرنے کا ہے، حدیث کو لکھوانے کا نہیں ہے۔ اگر ایک دو حدیث آپ کو مل بھی جاتی ہے ادھر ادھر سے تو وہ پہلے دور کی حدیث ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے زیادہ حدیثیں اس پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا ہے۔ اور وہ جو ہے نا ایک حدیث میں کہ ڈو ناٹ رائٹ اینی تھنگ فرام دا قرآن بٹ نریٹ فرام اٹ فحدثوا، ٹھیک ہے۔ تو حدثوا سے دو چیز ہو سکتے ہیں، ایک تو یہی ہے کہ آپ روایت کرو، تو اگر ہم روایت کریں گے دوسرے کو تو دوسرا بندہ تو لکھے گا ہی، لیکن لکھنے سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو اس سے یہی قرینہ قیاس ہوتا ہے کہ حدیثوں سے بھی مراد قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن قرآن کی بھی ایک طرح سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، اور قرآن خود جو ہے قرآن کو بیسٹ حدیث کہتا ہے۔ تو اس حساب سے ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حدیث و سنت کو ماننا چاہیے، لیکن اس کو جو ہے اگر کوئی بندہ حدیث کو ڈینائی کرتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں بن جاتا، کیونکہ وہ رسول کا انکار نہیں کر رہا ہے، وہ رسول کو مان رہا ہے، وہ یہ بول رہا ہے کہ رسول نے جو ہے قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دین جو ہے، کیونکہ میرا جو ابھی کرنٹلی اسکول آف تھاٹ گاندھی والا ہے، اور آگے بھی میں اب گرو ہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ میں گاندھی صاحب کے اس میں اسٹک ہو جاؤں گا، تو میرا یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ اس قرآن جو ہے وہ نئی کتاب نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا لیکن آپ نے ٹھیک سے سمجھا نہیں، سنت قرآن کے اوپر مقدم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت جو ہے قرآن سے سپیریئر ہے، سنت قرآن سے مقدم ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین جو ہے وہ قرآن سے پہلے ہے،
نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن سے پہلے ہے. قرآن تو جو چیز قرآن سے پہلے ہے وہ پریکٹیکل دین ہے، تو اسی لیے اس کو سنت ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو کیونکہ دین آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ، اور وہ بہت پہلے سے چلی ہوئی آئی ہے، اس لیے اس کا ذکر جو ہے، آپ بار بار بولتے ہیں نا قرآن میں رکعت کتنا ہے، یہ کتنا ہے، اس کا ذکر ضرورت نہیں. قرآن میں کھانا کھانے کا بھی طریقہ نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن میں کھانا کھانے کا بھی طریقہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں سے سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے صدیوں سے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی بچہ اگر دیکھتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، یا ماں باپ ان کو جو ہے پکڑ پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے وہ کھلا دیتا ہے. تو اسی طرح سے نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، پچھلے امت میں بھی رائج تھا. حج وغیرہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے چلی ہوئی آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت اور شرک ہٹا کر جو ہے جو اصل سنت ہے اس کو اسٹیبلش کر کے آگے بڑھا دیا. اس کے لیے بھی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مثال یہی ہے کہ لوگ جو ہے غلط گاڑی چلا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح گاڑی چلانا سکھا دیا، بس یہ اتنا ہی ہے. اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا دیتے. مطلب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں کیا، وہ امت پہ چھوڑ دیا کہ بھیا میں نے اتنا کام کر لیا، باقی کا کام بتا ادھورا چھوڑ کے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنا، اگر اتنا امپورٹنٹ تھا تو. اور تیسری بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے سنت کو جو ہے مطلب حدیث کو جو ہے کمپائل نہیں کیا، یہ محدثین کا کام ہے. اور قرآنسٹ سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن قرآنسٹ کی تکفیر جو ہے یہ میرے کو لگتا ہے زیادتی پر مبنی ہے، کیونکہ وہ رسول کا انکار نہیں کرتے نا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ اگر آپ حدیث کو ضعیف حدیث بول رہے ہو تو آپ رسول کی بات کو ضعیف حدیث بول رہے ہو. آپ رسول کی بات کو ضعیف حدیث نہیں بولتے ہو، آپ راویوں کو حدیث، یہ جتنا بھی جر آپ کر رہے ہو وہ راویوں کو کر رہے ہو. تو وہ بھی یہی چیز کرتا ہے کہ یہ جو تم نے بات بتائی ہے نا یہ رسول نے نہیں، یہ راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھڑی ہے بات. ٹھیک ہے، اور اگر وہ بتا بھی رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل لائف وہ بولتے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ آیت کوٹ کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف میں ایک مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ آپ اس کے اوپر اور نیچے پڑھ دو. اس میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ جنگ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسوۃ الحسنہ، ٹھیک ہے، اس میں اسوۃ الحسنہ مطلب تمہارے لیے ایک ایگزامپل ہے. جنگ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بہادری سے چل رہے تھے. تو منافقوں کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جنگ میں پیچھے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ چل رہے. تو اس پہ اسوۃ الحسنہ کا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ایک ایگزامپل، ایک اچھا اسوۃ الحسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چیز ہے. تو قرآنسٹ یہ مانتے ہیں کہ کانٹیکسٹ آپ دو تو کچھ اور ہی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کانٹیکسٹ کو کیسے اگنور کر سکتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسوۃ الحسنہ سے ہم بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بعض کو آپ مانتے ہو، بعض کو آپ نہیں مانتے ہو، آپ اپنے اصول پہ جو اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہو. کوئی دوسرا بندہ بھی اگر اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اگر آپ دیکھو حنفی، شافعی، مالکی، وہ اپنے اصول کے حساب سے جو ہے اپنے من مرضی کی حدیث کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ان کو آپ کیوں نہیں بولتے ہو منکرین حدیث؟ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اگر کوئی قرآنسٹ یا کوئی منکرین حدیث کو ریجیکٹ کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے. ان کا یہ کیا بولتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ رسول قرآن لایا ہے، ٹھیک ہے، رسول نے لاسٹ میں صرف قرآن چھوڑ کے گیا ہے، اسی لیے قرآن کا انکار کرنا، بجائے قرآن کی بات نہیں کرنا، اور رسول کا ہی انکار کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں علی بھائی تھوڑا سا زیادتی پر ہے.